اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ مذہب کش مغربی جمہوریت، اس کا نظام حکومت، اس کا نظام الیکشن، قرآن حکیم اور 1973 کے آئین، نظریات، تعلیمات کا کینسر ہے۔ لیکچر نمبر 5 پیش خدمت ہے۔ پاکستان کے پہلے گورنر جنرل قائد اعظم 1948 کو وفات پا گئے۔ ان کے بعد خواجہ ناظم الدین کو گورنر جنرل لگا دیا۔ انہوں نے لیاقت علی خان کے ساتھ مل کر 1948 تا 1951 تک رات دن محنت کر کے انڈیا سے ہجرت کر کے لاکھوں فرزندان اسلام کے قافلے پاکستان پہنچتے اور وہ ان کی خدمات بجا لاتے۔ ابھی ملک سنبھلنے نہ پایا تھا۔ 1951 کو ایک سازش کے تحت لیاقت علی خان کا قتل کرنا، ان کی شہادت کے بعد خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل کو اس کے عہدے سے ہٹا کر لیاقت علی خان کی جگہ وزیر اعظم پاکستان لگانا، خواجہ ناظم الدین گورنر جنرل کی جگہ افسر شاہی کے غلام محمد کو گورنر جنرل پاکستان مسلط کرنا، فوجی کمانڈر ایوب خان کا 1951 تا 1954 تک غلام محمد کو گورنر جنرل پاکستان لگائے رکھنا، غلام محمد کا 1954 کو خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم کو جھوٹے الزامات لگا کر اس کی حکومت کو ختم اور سیاست سے بلیک لسٹ کر دیا۔ مولوی تمیز الدین اسپیکر قومی اسمبلی کا سندھ ہائی کورٹ میں غلام محمد کے احکام کے خلاف اپیل دائر کرنا، سندھ ہائی کورٹ کے فل بینچ کا انگریز کے 1935 کے ایکٹ کو غیر قانونی قرار دینا اور خواجہ ناظم الدین وزیر اعظم کو بحال کرنا۔ اس کے بعد غلام محمد گورنر جنرل کا ان احکام کے خلاف اپیل سپریم کورٹ میں دائر کرنا۔ کیس کی سماعت کے دوران افسر شاہی کا غلام محمد، فوجی چیف کمانڈر ایوب خان اور فوجی کمانڈر سکندر مرزا کا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کے پاس پہنچ کر اس سے زبردستی 1935 کے ایکٹ کو نظریہ ضرورت کے تحت جائز قرار دلوانا، غلام محمد گورنر جنرل کو اس کے عہدے پر بحال کروانا، اس کے فوری بعد دونوں جرنیلوں کا اس سے زبردستی استعفیٰ لینا، بل جبر لندن بھیجنا۔ اس کے بعد فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کا فوجی کمانڈر سکندر مرزا کو 1954 تا 1958 تک گورنر جنرل کے عہدے پر فائز رکھنا، غلام محمد گورنر جنرل کی طرح منصف شاہی کے چیف جسٹس منیر کا اس کو بھی 1935 کے ایکٹ کے تحت جائز قرار دینا، 1952 کو فوجی چیف کمانڈر ایوب خان کا مارشل لا لگانا، آج خود فوجی ڈکٹیٹر اور صدر پاکستان بن بیٹھنا، اس جرم کو بھی جائز قرار دینا، عدلیہ کا چیف جسٹس منیر یا افسر شاہی کا غلام محمد یا فوج شاہی کا سکندر مرزا ہو، یہ سب فوجی ڈکٹیٹر ایوب خان کے ذاتی ملازم کی حیثیت رکھتے تھے۔ انہوں نے وزیر اعظم لیاقت علی خان کو قتل، 6 وزیر اعظم خواجہ ناظم الدین سہروردی، محمد علی بوگرا، چودھری محمد علی، آئی چندری گر، فیروز خان نون کی حکومتوں کو بلا جواز ختم سیاست سے بلیک لسٹ کرتا رہا۔ فوجی ڈکٹیٹر کتنا شاطر انسان تھا، اس نے دونوں گورنر جنرل غلام محمد کو 1954، سکندر مرزا کو 1958 کو مارشل لا لگا کر 3 جرنیلوں سے مار پیٹ کرائی، بل جبر استعفیٰ لیا، ملک بدر کر دیا۔ آج خود فوجی ڈکٹیٹر صدر پاکستان بن بیٹھا۔ اس نے پنجاب سے نواب کالا باغ، سرحد سے باچا خان، سندھ سے بھٹو خاندان، بلوچستان سے نواب بگٹی جیسے جگیردار ٹولہ کو حکومتی وانوں، ان کی اولادوں کو حکومتی اداروں کی بادشاہ دے دی۔ افسر شاہی کا غلام محمد، فوج شاہی کا سکندر مرزا، عدلیہ کا چیف جسٹس منیر، ایوب خان بطور چیف فوجی کمانڈر 1951 تا 1958 تک بالواسطہ حکمرانی کرتا رہا۔
1958 کو مارشل لا لگا کر 1970 تک فوجی ڈکٹیٹر اور صدر پاکستان بنا رہا۔ یہ چاروں انگریز کے افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے سرکاری ملازمین کا شاہی طبقہ تھا۔ نہ وہ سیاستدان، نہ عالم دین، نہ صاحب بصیرت، نہ اسلامی تہذیب سے آشنا، وہ تو انگریز کی سرکاری کلبوں کے افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی کے حکومتی طبقہ کے زانی، شرابی، مغربی کلچر کے سرکاری ملازمین تھے، جنہوں نے انگریز کے مفتوحہ ملک پاکستان کے فرزندان اسلام کے 70% کسانوں، 29% مزدوروں کو قیدی، پاکستان کو جیل بنا رکھا۔ کسانوں کی تمام پیداوار اور ہر قسم کا خام مال، مزدوروں کی تمام تعمیرات، ملوں، فیکٹریوں، کارخانوں سے تیار ہونے والی ہر قسم کی مصنوعات، تمام وسائل، خزائن، زر مبادلہ، مال و دولت انگریز کی طرح ان سے چھین لینا، انگریز کے مسلط کیے ہوئے استحصالی قوانین، ان کا استحصالی انسانیت سوز نظام و سسٹم کے ذریعے ان کو تنگ دستی، بے روزگاری، خوراک، لباس، علاج، معالجہ، ادویات، تعلیم سے محروم رکھنا۔ اہل وطن جب ان کے ظلم و جبر کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے تو اس نے جان بچانے کے لیے حکومت دوسرے فوجی ڈکٹیٹر یہاں کے سپرد کر دی۔ اس نے الیکشن کرائے۔ مشرقی پاکستان کی عوامی لیگ کے مجیب الرحمان کے ممبران کی تعداد پیپلز پارٹی کے مسٹر بھٹو سے زیادہ تھی۔ حکومت بنانا اس کا حق تھا جو نہ دیا۔ عوام نے احتجاج کیا جو بغاوت کی شکل اختیار کر گیا۔ انڈیا نے مداخلت کی۔ مسٹر بھٹو یہاں نے مل کر 90,000 فوجی سپاہ کو انڈیا کی فوج کے سامنے اٹھار ڈالنے کا حکم دے دیا۔ 90,000 فوجی سپاہ کو انڈیا نے قیدی بنا لیا۔ ملک تو لخت کر دیا گیا۔ پھر 1 یونٹ کو توڑا۔ 4 سپاہی وفاق سینٹ کے ممبران کی تعداد بڑھا دی۔ پاکستان کو ہندو اور امریکی سازش کا شکار بنا کر صفحۂ ہستی سے مٹانے کا پہلا قدم اٹھا لیا۔ کسی ملک کو ختم کرنے کے لیے اس کی آمدن سے زیادہ اس کے فوجی حکومتی ٹولہ شاہی طبقہ کے مجرموں کے حکومتی ایوانوں اداروں کی تعداد بڑھا کر ان کے معاشی، معاشرتی، دینی قاتلوں کے شاہی اخراجات کے بجٹ کا بوجھ بڑھا دینا۔ سینٹ وفاق 4 صوبائی حکومتوں کے ایم پی اے، ایم این اے، سینیٹرز، ان کے مشیروں، وزیر، سپیکروں، گورنروں، وزرائے اعلیٰ، سفیروں، وزیر اعظم، صدر پاکستان، ان کے ساتھ لاتعداد 4 صوبائی وفاق سینٹ کے لاکھوں افسر شاہی، فوج شاہی، منصب شاہی، اردلیوں، جھاڑو کشوں، ڈرائیوروں، کلرکوں سے لے کر چیف سیکرٹریوں تک، جج سے لے کر سیشن جج تک، 4 ہائی کورٹ کے ججز سے لے کر چیف جسٹس سپریم کورٹ کے ججوں سے لے کر چیف جسٹس سپریم کورٹ تک، ان کی شاہی رہائشوں، شاہی تنخواہوں، شاہی مراعات، کھربوں کی گاڑیوں، کھربوں کا پٹرول، 23 کروڑ تنگ دست بے روزگار کسان مزدور، دوسری طرف سرکاری کلبوں کا عیاش طبقہ، اس کے بعد چوتھا فوجی ڈکٹیٹر پرویز مشرف آیا۔ اس نے ایک نئی ظلم کی داستان رقم کی۔ امریکہ اس کے اتحادی ممالک کا پاکستان کو چھونی بنا دیا۔ اس نے افغانستان پر حملہ کر دیا۔ 6-7 لاکھ افغانیوں کا قتال، 3-4 لاکھ کو معذور بنا دیا۔ پاکستان کو چھلنی، 80,000 عوام کا قتال کروا کر رکھ دیا۔ روس 10 سال تک پاکستان جنگ کی حالت میں رہا، ملکی معاشی طور پر مفلوج بنا دیا۔ عوام تنگ آ کر GHQ میں گھس گئے۔ پرویز مشرف پر قتل کے کئی حملے ہوئے تو اس نے تمام پارٹیوں کو اکٹھا کیا۔ جان بچانے کے لیے NRO اور 51% حقوق نسواں کے غیر اسلامی غیر آئینی قانون کو امریکہ اس کے جگیردار فوجی ٹولہ شاہی طبقہ کی مزدورات کو حکومتی ایوانوں اداروں سے نوازا، 1973 کے آئین کا حصہ بنا دیا۔ ان مجرمانہ قوانین کے ذریعے
اہل وطن کا معاشی معاشرتی دینی قتال کر کے رکھ دیا۔ ان قوانین کو عوامی ریفرنڈم کے ذریعے ختم کرنا، ان کو 1973 کے آئین سے خارج کرنا پاکستان کی بقا کے لیے نہایت ضروری ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مسلمانوں نے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی نوع انسان کے کفر کے امروں کے ظلم و جبر کی زنجیروں کو پاش پاش کیا اور دور جہالت کو ختم کیا۔ انسانیت کو نظام خلافت کی الہامی روحانی روشنیوں سے نوازا۔ افرادی قوت، مادی طاقت، معاشی برتری کی بجائے قلیل ضروریات، سادہ اور سلیس زندگی، اعلیٰ اہلیت، عمدہ صلاحیت کی خوبیوں کو سلیکشن کی بنیاد بنا کر مخلوق خدا کو راہ راست کی منزل کا مسافر بنا دیا۔ انسانی عزت و حرمت کو حیات جاوداں بخشی، اعتدال و مساوات، عدل و انصاف کی آبیاری کی، ادب انسانیت، خدمت انسانیت، امانت و دیانت کے کردار و صفات، عفو و درگزر، اظہار و نثار کی تعلیمات، اخلاقیات کی شمع روشن کی، دنیا کے ظلمت قضا میں نہ بجھنے والے رشد و ہدایت کے چراغ جلائے۔ یا اللہ، پاکستان کو سردار انبیاء کے شہر مدینہ جیسی ریاست بنانے، مغربی جمہوریت کے کفر کی تاریکیوں سے نجات دلانے کی توفیق عطا فرما۔ آمین ثم آمین۔